بسم اللہ الرحمن الرحیم نظمتها فی سلک التقریر وسمت التحریر روکیں جی اس کو. نظمتها فی سلک التقریر وسمت التحریر للولد العزیز ضیاء الدین یوسف حفظہ اللہ سبحانہ عن موجبات التلہف والتعسف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نظمتها فی سلک التقریر وسمت التحریر هذه فوائد وافیہ. عباس واپس آ گئے ہو؟ ہاں تو جو میری طرف. هذه فوائد وافیہ بحل مشکلات الکافیہ. یہ فوائد کثیرہ ہیں. نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ جی جی صحیح. تو یہ فوائد کثیرہ ہیں بحل مشکلات الکافیہ، کافیہ کی مشکلات کے حل کے معاملے میں. نظمتها فی سلک التقریر وسمت التحریر. نظمتها میں ہا سم کا مرجع یہ ہے فوائد وافیہ. سمجھ رہے ہو بات کو؟ ان فوائد وافیہ کو میں نے کیا کیا؟ تقریر کے دھاگے میں پرویا، تحریر کی لڑی میں اور تقریر کے دھاگے میں پرویا. سمجھو بات کو؟ تحریر کی لڑی میں اور تقریر کے دھاگے میں پرویا. سمجھو بات کو؟ معنی کریں. پرویا میں نے ان فوائد کو تقریر کے دھاگے میں اور تحریر کی لڑی میں. یہ کس کے لیے کہا؟ للولد العزیز ضیاء الدین یوسف. یہ میں نے میرا گرامی قدر بیٹا ہے ضیاء الدین یوسف. نام اس کا یوسف ہے اور اس کا لقب ہے ضیاء الدین. جی تو اس کے لیے میں نے یہ کتاب لکھی ہے اور یہ ان فوائد کو میں نے جمع کیا ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ معنی کریں. عزت والے بیٹے ضیاء الدین یوسف کے لیے اللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ اس کی حفاظت فرمائے تلہف اور تعسف کے موجبات سے. یہ خلاصہ ہو گیا اس گفتگو کا. میں نے ان کو تقریر کی تحریر کی لڑی میں اور تقریر کے دھاگے میں پرویا. کس کے لیے؟ ولد عزیز ضیاء الدین یوسف کے لیے. اللہ رب العالمین اس کی حفاظت فرمائے اس سے موجبات تلہف سے، موجبات تعسف سے. بات آئی ہے ذہن میں؟ سوال یہ ہے کہ نظم کے معنی ہوتے ہیں موتیوں کو لڑی میں اور دھاگے میں پرونا. نظم کے معنی ہے موتیوں کو لڑی میں اور دھاگے میں پرونا. تو نظم کس کے لیے وارد ہے؟ نظم ہے، نظم کا تعلق ہے موتیوں سے. یہاں پر بات ہو رہی ہے فوائد وافیہ کی. یہ فوائد وافیہ جو ہیں یہ چند معانی ہیں. جب ہم نے کہا تھا ہادی فوائد وافیہ، ہادی کے اشارہ ادھر ہے. معنی حاضرہ فی الذہن کی جانب. تو یہ فوائد وافیہ. ان فوائد وافیہ کو میں نے کیا کیا؟ میں نے پرویا. نظم کا تعلق ہے موتیوں کے ساتھ اور یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے کن کی؟ ان معنی کی یا ان معنی پر دلالت کرنے والے الفاظ کی یا نقوش کی. اور ان کے بارے میں کہنا کہ میں نے ان کو پرویا. نظم کا تو اس سے تعلق ہی نہیں ہے، نظم اس کے لیے وارد ہی نہیں ہے. اعتراض سمجھے نہیں سمجھے؟ یہ اعتراض ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ نظم کا یہاں پر استعمال ہے استعارتاً. نظم کا یہاں پر استعمال ہے استعارتاً، بطور استعارہ اس کا استعمال ہے. اصل میں نظم کا استعمال ہے موتیوں کے لیے. سمجھے بات کو؟ تو جو الفاظ اور معنی ہیں جن کو اس کتاب میں جمع کیا گیا ہے، جن کو یہاں اکٹھا کیا گیا ہے، ان کو
تشبیہ دی جا رہی ہے موتیوں کے ساتھ، کہ وہ موتیوں جیسے قیمتی اور صاف ستھرے الفاظ اور معنی ہیں. جیسے موتی قیمتی اس طرح یہ قیمتی ہے، جس طرح وہ صاف شفاف ہے اس طرح یہ صاف شفاف ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو جس طرح وہ صاف شفاف ایسے یہ صاف شفاف، جیسے وہ قیمتی موتی قیمتی ایسے یہ قیمتی. اس میں ان کو تشبیہ دی گئی اس کے ساتھ، موتیوں کے ساتھ. اب جو لفظ موتیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ انہوں نے ان الفاظ اور معنی کے لیے استعمال کیے. بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا؟ اللہ کرے سمجھ جاؤ. تم نہ سمجھے تو مکھیاں تو سمجھ جائیں گی. ٹھیک ہے نا؟ اتنی کثرت سے ہیں تو آپ لوگوں کا بھی دل لگ گیا ان کے ساتھ. ساجد یہ ہے چاہے تو ہاں توجہ رکھیں. دوبارہ سمجھے. کہا نظمتها فی سلک التقریر، تو اعتراض یہ نظم کا تعلق ہے موتیوں کے ساتھ، اور یہاں پر جن کو جوڑنے کی بات کی جا رہی ہے وہ الفاظ ہیں یا معانی ہیں. سمجھ رہے بات کو؟ الفاظ ہیں یا معانی ہیں یا ان سے متعلقہ نقوش ہیں. تو نظم کا تو ان سے تعلق ہی نہیں ہے. نظم ہے موتیوں کو لڑی میں پرونا، موتیوں کو دھاگے میں پرونا. سمجھ رہے بات کو؟ یہاں پر نظم تو ہاں میں ہاں کا مرجع موتی نہیں، فوائد وافی ہیں. اعتراض بنا نہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ نظم کا یہاں پر استعمال ہے استعارتاً. اصل میں ان الفاظ اور معنی کو تشبیہ دی گئی موتیوں کے ساتھ، صفا میں اور قیمتی ہونے میں. وجہ شبہ یہ ہے جس طرح موتی صاف شفاف ایسے یہ الفاظ اور معنی صاف شفاف. جیسے وہ موتی قیمتی ایسے ان الفاظ اور معنی کو قیمتی سمجھو. یہ ہلکے پھلکے الفاظ نہیں ہیں، ہلکی پھلکی باتیں نہیں ہیں، انتہائی قیمتی باتیں ہیں. قدر نہ کرو تو وہ ہلکی پھلکی ہیں، قدر کرو تو وہ قیمتی ہے. تو یہ قیمتی باتیں ہیں. تشبیہ دینے کے بعد تب جو الفاظ استعمال ہوتے تھے موتیوں کے لیے وہ لفظ استعمال کر دیے انہوں نے. اس کے لیے وہ لفظ استعمال کیے انہوں نے الفاظ کے لیے اور معنی کے لیے. سمجھ رہے بات کو؟ اور اس سے مقصد کیا تھا؟ اس سے مقصد ہے طلباء کی ترغیب، طلباء کو ترغیب دینا تاکہ طلباء اس شرح کی اس گفتگو کی اہمیت کو سمجھے. بات سمجھے نہیں؟ مانا کرے. میں نے پرویا ان کو. کہنا سلک تقریر، ذہن میں رکھنا سلک ہے دھاگا اور سمت بھی ہے دھاگا. دونوں میں فرق یہ ہے کہ سلک وہ دھاگا ہے جس میں موتی پروئے جائیں، ٹھیک ہے؟ اس کے اندر موتیوں کا اس وقت پرویا ہونا ضروری نہیں ہے. اور سمت بھی وہ دھاگا ہے جس میں موتی پروئے جائیں بشرطے کہ موتی اس وقت پروئے ہوئے ہوں. سمجھ رہے ہو بات کو؟ موتی اس وقت پروئے ہوئے ہوں، یعنی اس لیے میں نے اس کے معنی کی لڑی. سلک کے معنی ماس کی دھاگا اور سمت کے معنی کیا کیے؟ لڑی. تو اکیلا دھاگا تو لڑی نہیں کہلائے گا، اس پہ موتی چڑھے ہوئے ہوں گے تو اب وہ لڑی کہلائے گا. تو سلک بھی دھاگا ہے، سمت بھی دھاگا ہے. فرق یہ ہے کہ سلک دھاگا ہے مطلق اور سمت دھاگا ہے جب اس کے اوپر موتی موجود اور موتیوں کی لڑی ہو. سمجھ رہے بات کو؟ پھر کہا سلک کی تقریر، یعنی تقریر کے دھاگے میں نے ان موتیوں کو پرویا کس میں؟ تقریر کے دھاگے میں اور تحریر کی لڑی میں. آپ غور کرنا، تقریر کے دھاگے میں. تو تقریر کیا ہے؟ تقریر المعانی. تقریر کے معنی نا قرار دینا، ٹھہرانا. تقریر کا مطلب کیا ہے؟ قرار دینا، ٹھہرانا. سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو اب تقریر المعانی فی ذہن السامع، تقریر المعانی فی ذہن السامع. سلک کی تقریر میں لو میں وزن مضاف الیہ کے بناؤ. فی سلک تقریر المعانی فی ذہن السامع، معنی کو سامع کے ذہن میں ٹھہرانے کے لیے. تقریر کا مطلب ہو گیا معنی کو سامع کے ذہن میں ٹھہرانا. معنی کو سمجھ رہے ہو بات نہیں؟ ٹھیک ہو گیا. تو تقریر کے دھاگے میں اور تحریر کی لڑی میں. تحریر کی ذہن میں رکھنا، تحریر سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ کتابت. الفاظ نہیں، ہم ان کو الفاظ بول دیتے ہیں ورنہ تو یہ نقوش ہے نا، نقوش. تحریر سے مراد نقوش اور کتابت ہے.
بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ توجہ رکھیں کہ سلک کا درجہ کیا ہوتا ہے. اچھا، تقریر کا درجہ پہلے اور تحریر کا درجہ بعد میں ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ پہلے بولو گے پھر لکھو گے، ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا؟ آپ بولیں گے، آپ کا سامع لکھے گا، آپ املا کریں گے، سننے والا لکھے گا. سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو اب کیا ہے، تقریر کا درجہ پہلے، تحریر کا درجہ بعد میں. ٹھیک ہے، اس لیے تقریر کے ساتھ انہوں نے لفظ سلک کا استعمال کیا اور تحریر کے ساتھ لفظ سمت کا استعمال کیا، کیونکہ سلک کا درجہ پہلے ہے اور سمت کا بعد میں ہے. پہلے دھاگا ہے پھر لڑی ہے، ایسا نہیں ہے. پہلے تقریر ہے پھر تحریر ہے. تو اب دیکھیں کیسی مناسبت ہے، کس مناسبت کا انہوں نے لحاظ کیا ہے. تقریر کے ساتھ بھی سمت آ سکتا تھا اور تحریر کے ساتھ سلک آ سکتا تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا، تقریر کے ساتھ سلک اور تحریر کے ساتھ سمت، اس لیے کہ ادھر تقریر کا درجہ پہلے، تحریر کا بعد میں. تو تقریر کے ساتھ جوڑا سلک، سلک کا درجہ پہلے اور سمت کا درجہ بعد میں. یہ اس مناسبت کے لحاظ سے پہلے سلک لائے پھر سمت لائے. بات آپ سمجھو نہیں سمجھے؟ اور ٹھیک ہو گیا؟ بات ہے ذہن میں. مزید سمجھیں کہ حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے منقول ہے کہ اذا قریا فرا و اذا کتبا قرا. جب صرف پڑھ لو نا تو بات نکل جاتی ہے، بھاگ جاتی ہے، بھول جاتا ہے بندہ. لکھ لو تو بات رک جاتی ہے. آج بھول گئے تو کل کتاب کھول کے پھر دیکھ سکتے ہو، کل بھول گئے تو پرسوں پھر دیکھ سکتے ہو. سمجھ رہے ہو؟ اذا قریا فرا و اذا کتبا قرا. سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو اب انہوں نے کیا کیا، یعنی تقریر سے تحریر کا درجہ مضبوط ہے. تحریر کی نسبت تحریر میں قوت زیادہ ہے، طاقت زیادہ ہے. بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ تقریر کی نسبت تحریر میں قوت زیادہ ہے. تو اب تقریر میں قوت کم تھی، اس کے لیے خالی سلک کا استعمال، اور تحریر میں قوت زیادہ تھی، اس کے لیے سمت کا استعمال. سمجھ رہے بات کو؟ تو یہ اس قدر مناسبتیں علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، یہ جب بلاغاء اہل عقل گفتگو کرتے ہیں تو اس وقت اس قسم کے نکات کا لحاظ کیا جاتا ہے. ورنہ عام آدمی جس کو معنی کی باریکیوں کا پتہ نہیں ہے، اس کے نزدیک سلک کی تحریر ہو یا سمت تحریر ہو، سلک کی تقریر ہو یا سمت تقریر ہو، وہ ایک ہی، اس کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ ان باریکیوں کا لحاظ کیا کہ تقریر کا درجہ پہلے، تحریر کا بعد میں، تو لہٰذا تقریر کے لیے سلک اور تحریر کے لیے سمت کا لفظ استعمال کیا. سمجھ رہے ہو بات نہیں؟ ٹھیک ہو گیا. اور پھر تقریر کی نسبت تحریر میں قوت زیادہ، تقریر کی نسبت تحریر میں قوت زیادہ، تو اب تحریر کے لیے وہ لفظ استعمال کیا جو سلک سے زیادہ جاندار ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ یعنی سلک تو اکیلا دھاگا ہے نا، اس میں موتی ہوں یا نہ ہوں. سمجھ رہے ہو بات کو؟ اور سمت کیا ہے؟ صرف دھاگا نہیں، دھاگے کے ساتھ موتی بھی ہے، موتیوں کی لڑی ہے. بات آپ سمجھ رہے ہو نہیں؟ مانا کریں. جمع کیا میں نے ان فوائد کو تقریر کے دھاگے میں اور تحریر کی لڑی میں. ہاں، تو یہ تقریر کے دھاگے میں یہ اضافت مشبہ بہی کی مشبہ کی جانب ہے. ٹھیک ہے نا؟ اضافت مشبہ بہی، سلک ہے مشبہ بہی اور تقریر ہے مشبہ. سمجھے بات؟ یعنی تقریر کو تشبیہ دی جا رہی ہے سلک کے ساتھ. سلک ہو گیا مشبہ بہی اور تقریر ہو گیا مشبہ. بات ہے ذہن میں؟ تو اس کو اضافت بیانیہ ادعائیہ کا نام بھی دیا جاتا ہے. اضافت بیانیہ ادعائیہ، یہ اضافت مشبہ بہی کی مشبہ کی جانب. سمجھ رہے ہو نہیں؟ جمع کیا میں نے ان کو تقریر کے دھاگے میں اور تحریر کی لڑی میں. توجہ ہے آپ کی؟ تو یہ میں نے
کام کس کے لیے کیا؟ کہا للولد العزیز. ہاں جب بچے قابل ہوں نا تو انسان بچوں کے لیے بھی محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے. ایک ایک بندے کے لیے لوگوں نے کتابیں لکھ دی، ایک ایک مستفید کے لیے، ایک ایک شخص کے لیے، ٹھیک ہے. لیکن اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ استفادہ کرنے والوں کا بھی چہرہ استفادہ کی طرح ہونا چاہیے. ان میں بھی تو کوئی اہلیت ہو نا. بس صرف افادہ کرنے، جو مفیدین ہیں انہی کی ذمہ داری ہیں. مستفیدین جو ہے نا وہ کہتے ہیں بھی جی دانے نکل آئے اور گھر چلے جاتے ہیں. جی فاروق، توجہ ہے؟ معنی کریں. ولد کے لیے جو عزیز ہے، عزیز عزت سے ہے تو عزت ذکا و فہم و فضل سے ہے. سمجھے بات کو؟ اہل ذکا کے نزدیک عزت ذکا سے ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ جو پیسے والے ہیں وہ سمجھتے ہیں پیسہ عزت ہے. پیسہ عزت نہیں، بات ذہن میں رکھنا. پیسہ عزت نہیں ہے. کچھ ایسی چیزیں ہیں جو حقیقی طور پر عزت کا باعث بنتی ہیں، جیسے ذکا ہے، فہم ہے، اچھے اخلاق ہیں. سمجھ رہے بات کو؟ اچھی سیرت ہے. یہ چیزیں کیا ہے؟ وہ عزت کا باعث ہے. تو یہاں پر انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے لفظ عزیز استعمال کر کے اس کی مدح کر دی کہ وہ اہل ہے، ان چیزوں کا اہل ہے، وہ چیزیں اس میں موجود ہیں جو موجب عزت ہیں، جو سبب ہیں عزت کا. سمجھ رہے بات کو؟ بیٹے کے لیے جو عزت والا ہے، کانا ضیاء الدین، نام ہے اس کا یوسف. نام کیا ہے؟ یوسف. لقب ہے ضیاء الدین. ضیاء الدین یہ اضافت ضیاء کی الدین کی جانب. آپ اعتراض کر سکتے ہیں کہ بیٹے کو کہا دین کی روشنی، بیٹے کو کیا بولا؟ ضیاء الدین. بیٹا ہے ضیاء الدین، دین کی روشنی. اب یہ جو بات ہے نا دین کی روشنی، یہ تو غیر معقول بات ہے. دین کی روشنی اس کا بیٹا کیسے بن گیا؟ ان کا بیٹا یوسف وہ دین کی روشنی کیسے بن گیا؟ وہ کوئی قرآن سے معاذ اللہ، قرآن کی کا جو نور ہے اس سے وہ معاذ اللہ مستفاد ہے، یا حدیث کے نور سے وہ مستفاد ہے. ان کا بیٹا کیسے دین کی روشنی قرار پایا؟ سمجھ رہے بات کو؟ تو یہ اعتراض ہے. تو اس کا جواب یہ کہ یہاں پر جو ضیاء کی اضافت ہے دین کی جانب، یہ ضیاء البیت اور سراج البیت والی ہے. ضیاء کی جو اضافت ہے دین کی جانب، یہ اضافت ضیاء البیت اور سراج البیت والی ہے. یعنی ضیاء کی اضافت اس چیز کی طرف ما یہتدی بہ الیہ، اضافت الضیاء الی ما یہتدی بہ الیہ. ضیاء کی اضافت کا یہ مطلب نہیں ہے یہ دین کی روشنی ہے، یہ مطلب نہیں ہے. مطلب ہے یہ ایک ایسی روشنی ہے جس کے ذریعے سے دین کی طرف رہنمائی ہوتی ہے. ضیاء البیت، گھر کی روشنی. اب کہا نا گھر کی روشنی، اس کا مطلب تھوڑا یہ کمرہ چمک رہا ہے، یہ بات نہیں ہے. سراج البیت اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک یہ روشنی ہے جس کی وجہ سے اس بیت کے اندر جو کچھ بھی ہے اس کی وہ ہماری نظروں میں واضح ہو رہا ہے. یہ روشنی اس بیت کے اندر جو چیزیں ہیں ان کی طرف رہنمائی، ہدایت کا ذریعہ ہے، سبب ہے. یہ وہ اضافت ہے اور کلام کے اندر یہ موجود ہے. ضیاء الدین کی جو اضافت ہے ضیاء البیت والی ہے. سمجھ رہے بات کو؟ ضیاء الدین میں جو اضافت ہے وہ ضیاء البیت والی ہے. یعنی اضافت الضیاء الی ما یہتدی بہ الیہ، الی ما یہتدی بہ الیہ. ضیاء کی اضافت ایسی چیز کی طرف کہ ضیاء کے ذریعے اس کی جانب رہنمائی ہوتی ہے. سمجھ رہے ہو بات؟ نہیں سمجھ رہے ہو؟ یہ بھی آپ کہہ سکتے ہو کہ ضیاء بمعنی مضی کے ہے اور اضافت الی ما یہتدی بہ، لیکن اس میں تکلف زیادہ ہے. یہ ایک جواب کافی ہے. دوبارہ سمجھیں توجہ سے. اعتراض یہ ہے کہ مصنف شارح رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیٹے کو لقب دیے ضیاء الدین کا. آپ نے دیا ہے، کسی اور نے دیا، لیکن علامہ جامی علیہ رحمہ نے ذکر تو کیا کہ اس کا لقب ہے ضیاء الدین، دین کی روشنی. بیٹا ضیاء الدین کیسے؟ بیٹا دین کی روشنی کیسے ہے؟ وہ دین سے مستفاد روشنی ان کا بیٹا کیسے بن گیا؟ اعتراض سمجھے نہیں؟ تو
تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اضافت جو ہے یہ اضافت ضیاء البیت والی اضافت ہے، یعنی اضافت الضیاء الی ما یہتدی بہ الیہ، اضافت الضیاء الی ما یہتدی بہ الیہ، ضیاء کی اس چیز کی طرف اضافت کہ وہ ضیاء اس چیز کی جانب رہنمائی کا سبب ہے، ضیاء کی اس چیز کے، ہر ایک اضافت ایسی نہیں ہوتی، ہمارا لڑکا پڑھتا ہے نا ضیاء الرحمن، جس کی یہ معنی نہیں بنیں گے، سمجھ رہے ہو بات کو نا؟ تو جو ضیافت ہے، جو اضافت ہے ضیاء کی کئی معنی میں ہے، اضافت میں کئی ایک معنی ملحوظ ہوتے ہیں، تو اضافت الضیاء الی ما یہتدی بہ الیہ، ضیاء کی اس چیز کی طرف اضافت کہ وہ ضیاء اس کی طرف رہنمائی کا ذریعہ ہے، ضیاء البیت، یہاں پر وہ ضیاء اس بیت کے جو اندر جو چیزیں ہیں ان کی جانب رہنمائی اور اہتداء کا ذریعہ ہے۔ یہاں ضیاء الدین یہ بندہ دین سے مستفاد روشنی نہیں ہے، بلکہ یہ عالم ہے اور اس کی وجہ سے دین کی جانب رہنمائی ہوتی ہے، اہتداء ہوتا ہے، اس لیے اس کو کیا کہہ دیا؟ ضیاء الدین کہہ دیا۔ بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا؟ لیکن پر اس پر اعتراض ہوگا، کہ لقب اس کو دے رہے ہیں اس وقت جب کہ وہ اس درجہ کا تھا کہ وہ قافیہ پڑھتا، اور قافیہ پڑھنے میں علامہ جامی علیہ رحمہ کی لکھی ہوئی شرح سے استفادہ کرتا۔ اس وقت اس کو لقب مل چکا تھا نا ضیاء الدین کا، جبھی تو کتاب کا نام پھر فوائد ضیائیہ پڑھا، سمجھ رہے ہو؟ تو جب اس کو یہ لقب مل چکا تھا، ابھی اس درجہ پر وہ پہنچا علمی لحاظ سے، تو اس سے پہلے اس کو ضیاء الدین کا لقب دے دیا گیا۔ ضیاء الدین ایک بہت بڑی شخصیت، علمی لحاظ سے، فکری لحاظ سے، سمجھ رہے ہو بات کو؟ علمی اور فکری لحاظ سے بہت بڑی شخصیت ہے، اب اسے آپ ضیاء الدین کہتے ہیں تو بات سمجھ میں آتی ہے، سمجھ رہے ہو بات کو؟ اب حالت یہ ہے کہ ابھی وہ علمی لحاظ سے بھی قافیہ پڑھنے لائق ہے، آپ نے ضیاء الدین بنا دیا، اعتراض بنا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ لقب قبل از وقت ہے ازراہ تفاعل، ازراہ تفاعل مطلب نیک شگونی کے لیے، اس امید پر کہ مالک کریم اس کو ایسا بنائے، اللہ کریم اس کو ایسا بنائے۔ حضرت جناب عبد المطلب سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے یہ اپنے پوتے کا نام اپنے باپ داداؤں کے ناموں سے ہٹ کر کیوں رکھا، محمد کیوں رکھ دیا، تو آپ نے کہا کہ میں اس امید پر کہ اللہ کے آسمانوں میں بھی ان کی تعریف کی جائے اور زمینوں میں بھی ان کی تعریف کی جائے، ٹھیک ہے نا؟ تو ازراہ تفاعل نام رکھے جاتے ہیں، لقب دیے جاتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ ازراہ تفاعل ہے، بات سمجھے؟ دوبارہ سمجھے؟ پہلا اعتراض یہ تھا کہ ضیاء الدین دین سے مستفاد روشنی، یہ کہنا تو درست نہیں ہے، تو اس کا ہم نے جواب دیا کہ یہ ضیاء البیت والی اضافت ہے۔ پھر اعتراض یہ ہے کہ بھئی وہ ایسی روشنی ہے، وہ ایسی شخصیت ہے کہ جس کے ذریعے سے دین کی طرف اہتداء ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بہت بڑی علمی شخصیت ہے، دینی شخصیت ہے، مذہبی شخصیت ہے، اس کے ذریعے سے دین کی جانب اہتداء ہوتا ہے، بات سمجھ میں آتی ہے۔ یہ لقب آپ کب دے رہے ہیں؟ ابھی وہ قافیہ بھی نہیں پڑھا، قافیہ اس نے پڑھا نہیں، علمی لحاظ سے اتنا ہلکا لیول ہے، اس کا ہلکا درجہ ہے، آپ نے ضیاء الدین بنا دیا، اس درجہ میں وہ ضیاء الدین کیسے ہے؟ توجہ ہے نہیں؟ یہ اعتراض ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ قبل از وقت ازراہ تفاعل ہے، ازراہ تفاعل، تفاعل بھی کہا جاتا ہے، حمزہ جو نا کو واو سے آپ نے بدل لیا، حمزہ مضمومہ ہے نا، ٹھیک ہے نا؟ تفاعل کو تفاعل کہیں آپ، یہ ازراہ تفاعل ہے، نیک فالی جسے بولتے ہیں، نیک فالی، نیک شگونی، بھائی اس امید پر کہ اللہ رب العالمین اس کو ایسا بنا دے، توجہ ہے؟ مانا کریں۔ ضیاء الدین یوسف کے لیے اللہ تعالیٰ اسے محفوظ رکھے تلخف اور تأسف کے موجبات سے، ذہن میں رکھنا، تلخف اور تأسف دونوں کے معنی ہیں حزن، غمگین ہونا،
جی تو اعتراض ہے جب دونوں کے معنی ہیں غمگین ہونا تو اب دو لفظ استعمال کرنے کی حاجت ہی نہیں تھی، ایک کافی تھا، تلہف کہہ دیتے، تأسف کہہ دیتے. سمجھے نہیں سوال؟ یہ اعتراض ہے. تو اس کا جواب سمجھ. پہلا جواب یہ کہ پہلی چیز یہ کہ ہمیں یہ بات تسلیم نہیں ہے کہ دونوں کے معنی ایک ہے. تلہف ہے غمگین ہونا، تأسف بھی ہے غمگین ہونا، لیکن فائت پر غمگین ہونا ہے تلہف، نازل پہ غمگین ہونا ہے تأسف. جو چیز ہونی چاہیے تھی وہ نہیں رہی، توجہ تو نہیں ہے نا؟ نہیں کر، توجہ نہیں کر جی. تو جو چیز ہونی چاہیے تھی، ضروری تھی، ہاتھ سے نکل گئی، اب جو غمگین ہونا ہے یہ تلہف کہلائے گا. کیا کہلائے گا؟ تلہف. اچھا جو چیز نہیں ہونی چاہیے تھی وہ آ گئی ہے، گلے پڑ گئی ہے، سمجھ رہے بات کو؟ نازل پہ جو غم ہے تو یہ ہے تأسف. یہ کیا ہے؟ تأسف. تو دونوں میں فرق ہے. جب دونوں میں فرق ہے تو لہٰذا آپ کا یہ اعتراض درست نہیں ہے کہ بھئی دونوں ایک معنی پر دلالت کرتے ہیں تو دونوں کو کیوں ذکر کیا. یہ پہلا جواب. ٹھیک ہے. دوسرا جواب یہ کہ چلیں ہم مان لیتے ہیں دونوں کے ایک معنی، پھر بھی خطبے کے اندر الفاظ مترادفہ کا استعمال شائع کثیر ہے. سمجھ رہے بات کو؟ خطبوں کے اندر، خطبات کے اندر، دیباچوں کے اندر الفاظ مترادفہ کا استعمال شائع کثیر ہے. سمجھ رہے بات کو؟ تو لہٰذا اس پر کوئی یہ اعتراض بے معنی ہے. اب آپ دیکھیں نا للولد العزیز، پھر تو آپ یہ کہتے ہیں ولد کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو ولد کہہ دیا تھا، عزیز کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ میرا یوسف کہہ دیتے بات تو جب بھی پتہ چل جاتی، اکیلا ضیاء الدین کہہ دیتے جب بھی بات پتہ چل جاتی. سمجھ رہے بات کو؟ تو نرا حافظ اللہ کہہ دیتے تو پھر بھی تو ہر شے سے حفاظت کی دعا ہو جاتی. تو یہ سوالات جو ہے وہ بے معنی ہیں. بات یہ کہ خطبات کے اندر جو ہے وہ الفاظ مترادفہ کا استعمال کثیر شائع ہے، یہ اعتراض نہیں ہو سکتا. دوبارہ سمجھیں، اعتراض تلہف اور تأسف دونوں کے معنی غمگین ہونا. جب دونوں کے معنی غمگین ہونا تو اب دونوں کے ذکر کی کوئی حاجت نہ تھی، صرف تلہف کہہ دیتے یا تأسف کہہ دیتے. تو اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ ہمیں یہ بات تسلیم نہیں کہ دونوں کے معنی ایک ہے. دونوں کے معنی میں فرق ہے. تلہف کے معنی بھی غمگین ہونا، تأسف کے معنی بھی غمگین ہونا، لیکن فائت پہ غمگین ہونا، ہاتھ سے نکل جانے والی چیز پہ غمگین ہونا، جس کا ہونا ضروری تھا وہ چلی گئی، اب غمگین ہونا یہ تلہف ہے. اور جو نہیں ہونی چاہیے تھی، جس سے بچنا ضروری تھا، وہ گلے پڑ گئی، نازل پہ غمگین ہونا یہ تأسف ہے. سمجھ رہے بات کو؟ تو شاعر رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فائت پہ غم ہو یا نازل پہ غم ہو، اللہ رب العالمین ہر ایک چیز سے اس کو محفوظ فرمائے. سمجھ رہے بات کو؟ تو اس لیے یہ تکرار نہیں ہے. تکرار تب ہوتا جب کہ معنی من کل وجہ ایک ہوتے، ایک نہیں ہے، معنی میں فرق ہے. توجہ ہے؟ یہ پہلا جواب. دوسرا جواب ہے، چلیں ہم مان لیتے ہیں کہ دونوں معنی میں متحد ہیں، دونوں کے معنی میں یکسانیت ہے، ہم مان لیتے ہیں. پھر بھی خطبوں کے اندر جو ہے وہ اس قسم کے الفاظ مترادفہ ان کا استعمال کثیر شائع ہے اور یہ موجب حسن ہوتا ہے. سمجھ رہے بات کو؟ ابھی یہاں تو انہوں نے بہت مختصر سا خطبہ لکھا نا، ورنہ آپ دیکھ لیں بہت سی کتابوں کے خطبات ہیں. آپ مطول کا خطبہ اور دیباچہ دیکھیں کتنا طویل ہے اور کیسی مکفہ مسجع کلام چل رہی ہے اس کی مطول کی، اور دیگر کتابیں ہیں. سمجھ رہے بات کو؟ تو یہ موجب حسن ہوتا ہے، تو اس میں کسی قسم کی کوئی حرج نہیں ہے، یہ قابل اعتراض بات نہیں ہے. بات سمجھے ہو؟ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے تلہف اور تأسف کے موجبات سے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حافظہ ان موجبات تلہف و تأسف، تلہف اور تأسف سے محفوظ نہ رکھے، اس کے موجبات سے محفوظ رکھے. وجہ ہے تو تلہف اور تأسف سے محفوظ نہ رکھے، اس کے موجبات سے یہ موجبات سے حفاظت کی دعا کیوں کی؟ تو جو ہے نا، یہ موجبات سے حفاظت کی دعا کیوں کی؟ تو اصل میں سمجھیں
کہ ایک ہے کہ موجبات سے محفوظ رہے، اور ایک ہے موجبات سے محفوظ رہے یا نہ رہے، تلہف اور تعسف سے محفوظ رہے۔ موجبات سے محفوظ ہو یا نہ ہو، تلہف اور تعسف سے محفوظ ہو، یہ درجہ کاملین کا ہے، یہ مبتدئین کا درجہ نہیں ہے کہ مصیبتوں کے اسباب تو آ گئے، وہ پھر بھی نہ پریشان ہے، نہ اسے کوئی غم ہے، پریشانیاں گلے پڑ گئی ہیں لیکن وہ پریشان نہیں ہے، یہ درجہ کاملین کا، مبتدئین کا نہیں ہے، سمجھے؟ مبتدئین کے لیے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اس پر پریشانی کا سبب ہی پیدا نہ ہو، ورنہ اس کی طاقت نہیں ہے کہ اسباب اور موجبات تو آ گئے اور پھر یہ غمگین نہ ہو، اسباب اور موجبات نے اس کو گھیر لیا اور پھر یہ غمگین نہ ہو، یہ مبتدئین کی شان کے لائق نہیں ہے، چونکہ بچہ ہے، ابھی مبتدی ہے، اس لیے اس کے بارے میں دعا کی کہ اللہ موجبات سے بچائے تاکہ تلہف اور تعسف اس کے قریب ہی نہ آئے۔ سمجھ رہے بات کو؟ ہاں، وہ جو کاملین ہیں اس درجہ میں پہنچ کے اب موجبات آ بھی جائیں تو تلہف اور تعسف سے وہ محفوظ رہ سکتے ہیں، لیکن وہ چونکہ مبتدی تھا اس لیے اس کے لیے موجبات سے حفاظت کی دعا کی۔ بات سمجھے ہو نہیں؟ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے تلہف اور تعسف کے موجبات سے۔ آگے پھر پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔